تو سب یہ جو بھارت پوری دنیا میں کوشش کرتا ہے سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک جھوٹا بیانیہ رجسٹر کروانے کی کہ پاکستان خدا نخواستہ کوئی ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے یا دہشت گرد جو ہے پاکستان پروڈیوس کرتا ہے، تو جعفر ایکسپریس کس نے کروایا تھا؟ دنیا بھر میں جو ٹیررسٹ ہیں، جو راک ان کے گنڈے ہیں، وہ کون بھیجتا ہے؟ کلبھوشن یہاں پہ کیا کرنے آیا تھا؟ کس طرح وہ پھوٹ ڈلوا رہا تھا یہاں پہ؟ کس طرح سوچی سمجھی سازش کے تحت لوگوں کے برین واش کر رہا تھا؟ پھر بلوچستان میں ان کی کیا کارروائیاں ہوتی ہیں؟ نریندر مودی کی خود آن ریکارڈ سٹیٹمنٹس ہیں بلوچستان کے حوالے سے۔ پھر جس طرح ہمارے ہاں بھی کچھ گروپس ایسے بن گئے، ویری انفارچونیٹ اینڈ سوری ٹو سے، جو کہ جن کے تانے بانے باہر سے ملتے ہیں، جہاں پر انڈیا سے سے باقاعدہ فنڈنگ آتی ہے۔ اب تو رپورٹ سامنے آ چکی ہیں آن ریکارڈ ان چیزیں۔ تو دہشت گرد تو خود ہے، دنیا جہان میں دہشت گرد بھیجتے ہیں۔ خالصتاً تحریک کے جو بڑے بڑے رہنما ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کہاں کہاں پہ انہوں نے اپنے بندے نہیں چھوڑے۔ کینیڈا میں آپ کو یاد ہوگا باقاعدہ یہ جب بحث ہوئی اور جسٹن ٹروڈو صاحب نے جو سٹیٹمنٹس دیں، اس کے بعد امریکہ میں ان کے بندے پکڑے گئے، اور پھر وہ قطر والا واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا۔ تو دنیا جہان میں تو ان کے ٹیررسٹ گردش کر رہے ہیں، کبھی ادھر سے پکڑے جاتے ہیں، کبھی ادھر سے پکڑے جاتے ہیں۔ جیتی جاگتی مثال ہمارے پاس کلبھوشن ہے جو ہماری کسٹڈی میں ہے۔ تو دہشت گرد تو یہ خود ہے۔ دیکھیے، تقریباً آپ نے بڑا مفصل جواب اپنے سوال کے اندر دے دیا۔ ایک دو چیزیں میں اور ایڈ ان کرنا چاہوں گا کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد اور دنیا کی سب سے خوفناک دہشت گرد افواج جو ہیں، وہ کسی بھی ہمسایہ ملک پر دہشت گردی کی بات کرتے ہوئے نہ ان کے پیچھے کوئی اخلاقی جوازیت ہے اور نہ ہی کوئی بین الاقوامی قانون ان کو سپورٹ کرتا ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور پاکستان کے فورن منسٹر نے، ڈپٹی پرائم منسٹر نے اور فورن آفس کے اسپوکس مین نے ایک پریس کانفرنس کی۔ آپ نے بھی دیکھی ہوگی، میں نے بھی بالکل سب نے دیکھی۔ وہ ایک دہشت گرد پکڑا گیا جس کا نام مجید ہے، اور جب اس سے ابتدائی معلومات ملی تو وہ بھارت کی خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ وہ رابطے میں نہیں تھا، وہ بھارتی فوج کے افسران کے ساتھ رابطے میں تھا، اور اس کی پرائم ٹارگٹس کیا تھے؟ پرائم منسٹر کا آبائی ضلع بھیمبر۔ چونکہ جو میرا بیانیہ ہے اس سے ان کو اتنی شدید تکلیف ہے کہ میں نے 7-8 چینلز پہ اپنا مافی الضمیر بیان کیا، اور نریندر مودی کی راتوں کی نیند اس طرح اڑی کہ جن جن چینلز پہ میں نے انٹرویو دیے وہ سارے چینل آف ایئر ہو گئے۔ یوٹیوب آف ایئر جو تھا آپ کا، ٹک ٹاک، یہ انہوں نے بین کر دیا صرف میرے بیانیوں کو روکنے کے لیے، اور ان کے جتنے جو ٹاپ چینلز ہیں ان پہ پرائم منسٹر جو ہے ایک خوف کی عالم میں ان کے ذہنوں میں سوار ہے۔ سر ہمارا چینل بھی وہاں پہ بند ہو گیا، چینلز کی نشریات وہاں پہ بند ہو گئی جو آواز اٹھا رہے ہیں۔ جو مجید تھا اس نے کیا بتایا کہ جی میں نے بھیمبر میں آئی ڈی بلاسٹ کرنے تھے، میں نے برنالہ میں آئی ڈی بلاسٹ کرنے تھے، اور پھر میں جیلم میں آئی ڈی بلاسٹ کرنے والا تھا تو وہ ہمارے ہتھے چڑھ گیا۔ تو ہمارے پاس تو ان کی دہشت گردی کی کلبھوشن یادو سے لے کر اس مجید تک کوئی سینکڑوں لوگ ہیں جن کے اگر نام لیے جائیں پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا۔ دنیا کا سب سے بڑا ریاستی دہشت گرد، اور وہ ریاستی دہشت گرد کہ جب وہ گجرات کا چیف منسٹر تھا تو اس کو دنیا کی تمام مہذب اقوام نے اس بنیاد پر ویزا دینے سے ریجیکٹ کر دیا کہ یہ جو انسانیت کی تذلیل اور جنگی جرائم کا مجرم ہے۔ تو جس کا پاسٹ ٹینس یہ ہو، اگر وہ ہندوستان کا وزیر اعظم بن بھی گیا تو انسان اپنی فطرت جو ہے وہ کبھی نہیں چھوڑ وہ مرتے دم تک سام کی طرح، جب تک کہ سام کا سر کچلا نہ جائے وہ ڈسنے سے باز نہیں آتا۔ اسی طرح نریندر مودی جو ہے وہ بھی اپنی فطرت کے ہاتھوں یرغمال ہے، اور یعنی جب تک مستقبل میں آپ اس کو دوبارہ چائے والا دیکھتے ہیں؟ نہیں، میں اس کا اشر سام والا دیکھتا ہوں۔ سام والا دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہ چائے والی بات سے یاد آیا، اور آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے بریک سے پہلے آپ نے کہا بدرو کا لفظ آپ نے استعمال کیا، تو تب میرے ذہن میں ایک سوال تھا، تو ہم گفتگو آگے نکل گئی۔ بہت سے لوگوں کو شاید یہ نہیں پتا ہوگا، یہ حال ہی میں انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا نریندر مودی صاحب نے کسی یوٹیوب چینل کو، غالباً میری نظروں سے گزرا، اس میں انہوں نے بتایا کہ میں کچھ عرصے کے لیے بالکل تنہائی کے ایک جرنی پہ نکل گیا تھا، جس کو یہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جیسے مانکس ہوتے ہیں، مانکس اپنی ٹریننگ کرتے ہیں اور جاتے ہیں اور وہ جا کے بالکل تنہائی میں اپنے آپ کو ایکسپلور کرتے ہیں، سول جرنی آپ اس کو کہہ لیں، اسپریچول اویکننگ کہہ لیں، کہ آپ اپنے اندر جھانک کے دیکھتے ہیں، اپنے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور آپ ایکسپلور کرتے ہیں کہ میں کیا ہوں، میرا اس دنیا میں، اس پلانٹ پہ کیا پرپز ہے۔ تو پھر کیا ایکسپلور کیا کہ اندر ایک حیوان چھپا ہوا تھا اور حیوان نکل کے باہر آ گیا؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں تھوڑا سا آپ کے سوال کو اگر میں ایک دوسری کیونکہ کافی عرصہ یہ اکیلے رہے تھے، نکل گئے تھے جنگلوں میں، ایک دوسری جہت کے مطابق دیکھوں تو تہذیب کے لیے اور انسانیت سے آشنائی کے لیے رشتوں کی ضرورت ہے، اور یہ وہ بد نصیب شخص ہے جو رشتوں سے محروم ہے۔ نہ اس کو بہن کے رشتے کی قدر ہے، نہ بیوی کے رشتے کی قدر ہے، نہ ماں کے رشتے کی قدر ہے۔ یہ اپنے انتہا پسندانہ عزائم کے ہاتھوں اور اپنی انتہا پسندانہ سوچ کے ہاتھوں یرغمال شخص ہے۔ اس کو تو آپ تبت کے پہاڑوں میں بھی جو ہے وہ یہ نروانا کی تلاش میں بھیج دیں،
تو یہ اسی حالت میں مایوسی کی تو سر صورت انہوں نے میں آپ وہاں کو جا کے ملے گا۔ کیا ایکسپلور کیا اپنے بارے میں؟ جب کہ وہ تنہائی میں جاتا ہے تو اپنے اندر دیکھتا ہے، جھانکتا ہے، تو دنیا کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اٹ مینس کہ میں کنیکٹ کیا کرنا چاہ رہی تھی کہ ان کو اپنے اندر ایک ایول اسپرٹ نظر آئی جو کہ پھر اوپر کی دنیا کو نظر آنا شروع ہو گئی۔ دیکھیے آپ تو اس کو اس طرح دیکھ رہی ہیں نا، میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ جو اس کا بیانیہ نا کہ میں اپنے آپ کو تلاش کرنے کے لیے تنہائی میں گیا، یہ بھی اس کا ایک فالس فلیگ آپریشن ہے۔ یہ تنہائی میں جانے والی روح ہی نہیں ہے، یہ وہ بدروح ہے جو اکیلے، میرا خیال ہے اگر اس سے گن مین ہٹا دیے جائیں تو یہ 24 گھنٹے میں وفات پا جائے۔ تو اس نے تنہائی میں کہاں جا کے کیا کرنا ہے، یہ سب دنیا کو دکھانے کے لیے، اپنے وہ فرضی سے انٹلیکٹ کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے جی کہ میں سیلف کیتھارسس کرنے کے قابل بھی ہوں۔ یہ بنیادی طور پر ایک نفسیاتی الجھنوں سے مارا شخص ہے جو صرف مسلم دشمنی جس کی بنیاد ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ تعالی وقت قریب ہے کہ جب برائی اپنی انتہا تک پہنچتی ہے تو پھر وہ فطری اصلاح کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ یہ اس فطری اصلاح کے عمل کا شکار ہو جائے گا۔ ارے سر ایک اور چیز بڑی پازیٹیو رہی اس پوری سچویشن میں، اگر ہم اس کو پازیٹیو ذرا اینک سے دیکھیں کہ آل از ویل کی اسٹیٹمنٹ یہ لوگ دیتے تھے کشمیر کے حوالے سے۔ آرٹیکل 370 والا جو واقعہ جب پیش آیا 2019 میں، اس کے بعد یہ کہتے تھے کہ کشمیر میں سب اچھا ہے اینڈ آل از ویل۔ انٹرنیشنل میڈیا جب اجازت مانگتا تھا کہ ہمیں جانا ہے تو جانے کی اجازت تک نہیں دی جاتی تھی، اور وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے جو بات کرتے ہیں، جن کو جہاں تک رسائی دی جاتی ہے تو ان کا اپنا تو گودی میڈیا ہے، ان کو رسائی دی جاتی ہے جہاں تک دی جاتی ہے۔ جو فریڈم آف جرنلزم پہ یقین رکھنے والے صحافی ہیں یا ادارے ہیں ان کو تو جانے کی وہاں اجازت ہی نہیں ملتی۔ تو سر یہ جو اب انٹرنیشنل میڈیا نے بھی، اب ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے انڈین کنٹرولڈ کشمیر کے نام سے، وہ کہ جب ذکر کرتے ہیں انڈین آکوپائڈ کشمیر کا تو کہتے ہیں انڈین کنٹرولڈ کشمیر، یعنی وہ بھی ابھی بات مان رہے ہیں کہ کانفلکٹ زون ہے۔ دوسری بات یہ کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور یہ جو ان کا آل از ویل کا جھوٹا بیانیہ تھا وہ بھی کہیں نہ کہیں دم توڑ گیا اس سارے آپریشن کے بعد، یہ جو فالس فلیگ آپریشن پہلگام میں ہوا۔ دیکھیے یہ بیانیہ تو بری طرح پٹا نا، یہ جو بیانیہ ہے یہ قائم بھی ہوا اور تھوڑا سا اس نے طاقت بھی پکڑی 5 اگست 2019 کے بعد۔ اس سے پہلے تو لوگوں نے برہان وانی شہید کی جدوجہد بھی دیکھی، سید علی گیلانی جو مرد حریت تھے ان کے جنازے کے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا، تو وہاں تو جو آزادی کی تحریک تھی اپنے جوبن پہ تھی۔ 5 اگست 2019 کے بعد مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ جو تحریک آزادی کشمیر تھی اس میں تھوڑا سا زیر و بم آیا، لیکن جب مشیت الہی کو جب کوئی منظرنامے میں تبدیلی منظور ہوتی ہے تو پھر انسانی عقل سے ماورا واقعات ہوتے ہیں۔ اب یہ اگر یہ فالس فلیگ آپریشن نہ پلان کرتا، بنیادی طور پر کرنا تو یہ چاہتا تھا کہ پاکستان کو ملائن کرنا اور اپنے جو انٹرنل پریشرز تھے ان کو ایڈریس کرنا، وہ دونوں اس کے گلے کا پھندا بن گئے، اور کن ہو جا اور فاجعہ ہو گیا کہ جو کام ہم شاید بڑی جدوجہد اور مزید بے تحاشا قربانیوں کے بعد اس مسئلہ کشمیر کو واپس بحال کرنے کی صورت میں پوری دنیا کے سامنے لاتے، اس کے ایک فالس فلیگ آپریشن نے وہ جو 7 سال کا وقفہ تھا آلموسٹ 2019 کے بعد 6 سال کا، وہ سارا وقفہ جو ہے وہ ڈائی ڈاؤن ہو گیا۔ مسئلہ کشمیر پوری طرح پوری دنیا کے منظرنامے کے سامنے آیا، پوری دنیا کو ایک ہیڈ لائن بن کے ابھرا۔ اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ یہ دو جو ہیں ایٹامک پارز ان کے درمیان یہ فلیش پوائنٹ ہے، اور جب تک یہ ریزالو نہیں ہوگا دنیا میں امن جو ہے وہ بحال نہیں ہو سکتا۔ اور جب یہ اقوام متحدہ میں گیا تو وہاں بھی یہ پھر بھاگے بھارتی، اور وہ گئے تو تھے کہ پاکستان کی مذمت کے لیے دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، وہاں بھی ان کو منہ پہ کھانی پڑی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فالس آپریشن جو ہے یہ اب مودی کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے، اور یہ اب آگے کس طرح انفولڈ ہوتا ہے، لیٹس سی، ٹھیک۔ اینڈ وی آر ویل پریپیئرڈ اینڈ وی آر ویری مچ ریڈی۔ سر اقوام متحدہ میں یہ کشمیر کے معاملے کو مزید اجاگر کرنے کے لیے ہمارا کردار کیا اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے؟ پھر ڈپلومیٹیکلی اگر ہم دیکھیں ہماری جو سفارتی لحاظ سے ہم اس میں اور کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آپ تو بڑی ایک پرومیننٹ آواز بن کے ظاہری بات ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے، اس سے پہلے بھی آپ سے پہلے بھی جو رہے سب نے آواز بلند کی۔ مشال ملک صاحبہ ٹی وی چینلز پہ جا کے بڑا کھل کر بات کرتی ہیں، ہم لوگ بھی بطور اینکر صحافی کھل کر آواز اٹھاتے ہیں، اور اقوام متحدہ کی اپنی قراردادیں ہیں۔ اب آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ایک ٹائم ایسا ہے، یہ بڑا سوچ سمجھ کے لفظ استعمال کر رہی ہوں، کہ اس ٹائم پر جو انڈیا کا بھیانک چہرہ ہے وہ دنیا نے بھی باقاعدہ ریکگنائز کیا، سب سمجھ رہے ہیں اس چیز کو، اور یہ بھی پتہ ہے کہ آل از ویل والی بات غلط تھی، کانفلکٹ ہے، یہ کشمیر بیسیکلی ایک تنازعہ ہے دونوں ممالک کے درمیان اور اس کو حل کرنا ضروری ہے، حل طلب ہے۔ تو اس ٹائم کا ہم فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیے دو باتیں، اس معاملے میں میرا سٹانس تھوڑا سا مختلف ہے، لیکن بڑا کیٹیگوریکلی اور بڑا کلیئرٹی کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی سفارتکاری یہ بنیادی طور پر سیاسی، اخلاقی اور سفارتی ذمہ داریاں
پاکستان کے فارن آفس کے پاس ہیں اور ہمارے اپنے وفود بھی جاتے رہتے ہیں. لیکن اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ لیگ آف نیشنز کیوں ناکام ہوئی تھی دوسری جنگ عظیم کے بعد, وہ اپنا پرپس کھو گئی تھی. اقوام متحدہ کے تابع لیگ آف نیشنز کے بعد سے جب سے اقوام متحدہ بنی اور تک دم گفتگو, مسلم امہ کو کوئی ایک مسئلہ بھی اقوام متحدہ ریزالو کرا سکی. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت ایک اپرچونٹی تقدیر نے کشمیریوں کو فراہم کر دی ہے, ایگزیکٹلی یہ رائٹ ٹائم ہے, اور اس اپرچونٹی سے ہم نے بہترین طریقے سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے کہ ہم نے اپنی موومنٹ کے انڈیجنس پارٹ کو پوری دنیا کے سامنے ہائی لائٹ کرنا ہے. اخلاقی سیاسی سفارتی حمایت ایک طرف, لیکن اس موومنٹ میں جان ڈالنے کے لیے ہمیں اپنی حربی قوت اور جہاد فی سبیل اللہ کے نظریے کو پروموٹ کرتے ہوئے دشمن سے غلبہ حاصل کرنے کے لیے محض سیاسی اخلاقی سفارتی سطح پر کام نہیں کرنا, بلکہ اپنی حربی طاقت کو جمع کرتے ہوئے بھی اپنا جو ہے فیوچر پلان وہ ہم نے تشکیل دینا. ارے سر, میں آپ سے جاننا چاہوں گی, جو اگر لائن آف کنٹرول پہ اشتعال انگیزی بڑھتی ہے, بھارت کسی ایڈونچر کی کوشش کرتا ہے, تو جو آپ کی طرف سے ایسکیلیشن پلان ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ایسکیلیشن کی صورت میں شہری آبادیوں کا انخلا کرنا پڑتا ہے. تو ہمارا اس دفعہ پروگرام تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ ہم نے کیبنٹ کی ایک کمیٹی بنا دی ہے جو کسی بھی ایسکیلیشن کی صورت میں سب کمیٹی جو ہے وہ ان معاملات کو دیکھے گی. ایک 1 بلین سے ایک فنڈ قائم کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. میری یہ خواہش ہے, میری حکومت کی یہ ترجیح بھی ہے کہ ایسکیلیشن جس بھی سطح کی ہو, اس مرتبہ ہم جو بزرگ اور خواتین ہیں ان کو تو محفوظ مقامات پر ڈیفینیٹلی پہنچائیں اور ان کی دیکھ بھال کریں, لیکن جو ہمارے جوان ہیں ان کو ولیج ڈیفنس کمیٹیز کی صورت میں, اور اگر ایسکیلیشن ایک حد سے زیادہ بڑھتی ہے تو پھر آزاد کشمیر ریزرو فورس کو قائم کرتے ہوئے مسلح افواج پاکستان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے ہم دشمن کو منہ توڑ جواب دیں. اس کے لیے ہم نے یہ پلاننگ کی ہے کہ جو ہمارا ریوالونگ فنڈ ہے 1 ارب کا, جس سے ہم کسی بھی صورت میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ہے, یہ ایسکیلیشن کی صورت میں اگر کوئی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو ہم نے جو اپنا ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے, LOCs کے اوپر جو ہمارا BHUs ہیں, سول ڈسپینسریز ہیں, تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں, ان کو ہم نے ویل ایکوپڈ کر دیا. وہاں 4x4 جو ایمبولینسز ہیں, جو دوائیاں ہیں, جو 2 ماہ کے لیے جو آٹے کی ضروریات ہیں, جو آپ کا ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے متعلق جو انفراسٹرکچر ہے جس میں ریسکیو 112, شہری دفاع کے رضاکار, ان سب کو ہم اس لیول پہ موبلائزیشن ہم نے کر دی ہے اور جاری رکھے ہوئے ہیں کہ اس مرتبہ دشمن کو ایک ایسا سرپرائز دیں کہ اس سے پتہ چلے کہ جالی بڑھ کے مارنے کا حقیقی نتیجہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ارے سر, آخر میں ابھی آخری 2 منٹ رہ گئے ہیں. نواز شریف صاحب جو کہ ملک کے 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کے ایک بڑے سیاستدان, بڑے زیرک سیاستدان تصور کیے جاتے ہیں, تو کچھ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن یہ کہ نواز شریف صاحب کو بہت زیادہ سخت کوئی اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے انڈیا کے حوالے سے. اب ظاہری بات ہے شہباز شریف صاحب جو کہ وزیر اعظم ہیں وہ بھی نواز شریف صاحب کے ہی بھائی ہیں, اور باقاعدہ ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد, صلاح مشورے کے بعد, جس طرح بڑا ریگارڈ کیا جاتا ہے نواز شریف صاحب کا, پارٹی کو لیڈ تو وہی کر رہے ہیں, تو جو بھی اسٹیٹمنٹ آتی ہے اس میں ظاہری بات ہے میاں صاحب کی رائے شامل ہوتی ہے, اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے, لیکن پھر بھی لوگوں کو ایکسپیکٹیشن ہے کہ نواز شریف صاحب کوئی اس میں کردار اگر ادا کر سکیں. میں سوال کو ذرا اس طرح دیکھتی ہوں کہ نواز شریف صاحب ایک زیرک سیاستدان ہے, سمجھدار سیاستدان ہے, 3 بار کا ان کا تجربہ ہے, اور اتنا زیادہ تجربہ بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے کہ 3 بار ان کے حصے میں وزارت عظمیٰ آئی ہو. تو اس پوری صورتحال میں وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں کہ سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کر کے, کیونکہ جنگ بہرحال حل نہیں ہوتا, بات ٹیبل ٹاک, مذاکرات اور امن سے ہی آگے بڑھتی ہے. دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کے جو جذبات اور احساسات ہیں وہ ان کے بھائی اور اس سے بھی بڑھ کر ان کی بیٹی جو اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, ان کے بیانیے کی صورت میں قوم کے سامنے ہیں, اور یہ شعور تو ہر پاکستانی رکھتا ہے کہ گفتگو اس دشمن کے ساتھ کی جاتی ہے جو گفتگو کرنے کے قابل ہو, اور چونکہ یہ وہ دشمن ہے کہ جس کے بارے میں ایک ہی حقیقت مسلمہ ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. ٹھیک ہے جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ
मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है वो भी मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान के साथ पूरी मजबूती से यानी खड़ी इस है। टाइम पे हम इनसे बात नहीं कर सकते, बीजेपी की सरकार से ये बात करने के काबिल नहीं है फिलहाल। देखिए गुफ्तगू जब भी बैनुल अक़वामी सतह पे होती है वो या तो थर्ड पार्टी की मीडिएशन मीडिएटर से कोई होती होता है है या दरमियान में। बायलैटरली होती है। exactly। यूनिलैटरली जो है ठीक है, वो कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती। ठीक है। तो सर ये मीडिएटर वाली ऑप्शन ही समझ आती है, यूनिलेटरली भी नहीं हो सकती, बायलैटरली के कोई चांस नजर नहीं आ रहे। नहीं, मैं समझता हूँ कि अभी तो गुफ्तगू का वक्त ही नहीं है। वक्त ही नहीं, एग्जैक्टली आगे अभी निकल गया मामला। जब आप अपनी सारी गुफ्तगू और जो अपनी सारी जो आपने बयानिया जो दुनिया के सामने रखा है, जब आप इससे बर्रत का इजहार करेंगे और दुनिया को ये पता चल जाएगा कि इन गीदड़ बकरियों के नतीजे में पाकिस्तानी और कश्मीरी कौम कतन मरूब होने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आप अपनी जगह पर आ जाएंगे। ठीक है और जी। बराबरी की सतह पर अगर कोई बैठ के बात करना चलिए चाहे। सर, आखिर में मैं जानना चाहूंगी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि बड़े पुराने सियासतदान हैं, अगेन आई वुड रिपीट कि वो भी एक ज़िरक सियासतदान है और एक मजहबी एक जो अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए JUI का एक मजहबी पहलू भी है, तो मौलाना साहब से भी बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो खुलकर बात करेंगे, कोई स्टेटमेंट देंगे। मैं समझता हूँ मैंने जो मौलाना साहब की स्टेटमेंट मेरी नज़र से गुजरी है बड़ी मजबूत थी, मुनज़्ज़म थी और उसमें इज़हार यकजहती का हर पहलू जो था वो मौजूद था। ठीक है जी। चलिए सर, आखिर में आपको पैगाम देना चाहें कश्मीर के अवाम को। देखिए वन लाइनर है कि इंशाअल्लाह ताला हम जिस दीन फितरत पर अल्लाह पाक ने हमें खुशकिस्मती से पैदा किया, हमारी रहनुमाई जो है रहनुमाई और हदायत वो कुरान पाक से आती है। और कुरान पाक में ऐसी सिचुएशंस जो इस वक्त आपको देखने को मिल रही हैं, इनको डिफ्यूज़ करने के लिए और इनका सामना करने के लिए बड़ा वाज़ेह लाएअमल दिया गया है और वही लाएअमल जो है हमारी कामयाबी की पहली और आखिरी मंजिल है।